اور مکے کے کافروں نے طرح طرح کے معجزات جب دیکھے کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، پھر بھی لوگ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، جو عقل میں بات آنے والی نہیں ہوتی ہے اور عقل کے خلاف جو بات اچانک صادر ہو جاتی ہے، جیسے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، عقل کو حیران کرنے والی بات ہے۔ سورج کی طرف اشارہ کریں، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آئے، مردوں کو زندہ کر دیں، تو یہ ساری باتیں عقل کو حیران کرنے والی ہیں۔ اگر یہ بات نبی سے صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معجزات، جب لوگوں نے حضور کو نبی ماننے سے انکار کیا تو ابو جہل نے ایک میٹنگ بٹھائی، تو ایک صحابی ہیں، انہیں بہت دور سے بلایا گیا، اس لیے کہ کفار قریش ان کی بات مانا کرتے تھے۔ کہا انہیں بلایا جائے، پھر بات چیت کی جائے گی محمد سے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ایک طرفہ بات نہیں سنیں گے۔ ابو جہل سے کہا تمہاری بھی سنیں گے اور پھر محمد کی بھی سنیں گے۔ تو حضور کے پاس جب آئے تو کہا آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے اوپر قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے۔ کہا اگر تم نبی ہو تو ہم یہ دیکھنا چاہتے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی بات اپنے آپ سے ظاہر کر کے دکھاؤ جو تمہارے نبی ہونے کی دلیل بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ زمین کی دکھاؤں یا آسمان کی دکھاؤں؟ تو کہا زمین کا نہیں بلکہ آسمان کا معجزہ دکھاؤ۔ 14ویں کا چاند تھا، اپنے شباب پر حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر کہا کوئی اور خواہش؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ بہت ہی معذور ہے، چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہے، چل نہیں پاتی، ہاتھ نہیں اٹھا پاتی، فالج کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اس کے بیکار ہو گئے ہیں۔ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہماری بیٹی کو اچھا کر دو، اسے صحت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے سے ان صحابی کی بیٹی کو اچھا کر دیا۔ ابھی صحابی گھر پہنچے تھے، دروازہ کھٹکھٹائے تو وہی بیٹی جو پہلے چلنے کے قابل نہیں تھی وہ چل کے آئی۔ کہا بیٹی تم کیسے صحیح ہو گئی؟ کہا ایک نورانی صورت والے آئے تھے، انہوں نے میرے اوپر دم کیا، لعاب دہن لگایا تو میری ساری بیماری دور ہو گئی۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی محمد سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، بولی سبحان اللہ۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور یہ تو بہت پہلے زمانے کی بات ہے، 1500 سال یا 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں تک کہ 600 صدی پہلے بھی یہی اس طرح کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا، اور آج بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ مفتی اعظم کرم فرماتے سینے پہ قدم رکھنا، دل شاد میرا کرنا، سینے پہ قدم رکھنا یا رسول اللہ، دل شاد میرا کرنا، درد دل مضطر کی سرکار دوا کرنا۔ یہ شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آگا، ایک ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، جن کی عربی میں کئی کتابیں ہیں۔ یہ بہت کن ذہن تھے، ان کے سبق یاد نہیں ہو پاتا تھا کلاس میں جب بیٹھتے تھے درسگاہ میں، بہت ہی زیادہ غبی کن ذہن تھے، یہاں تک کہ کلاس میں ان کی بچے مذاق بناتے تھے، لیکن بہت سچے عاشق رسول تھے۔ اچانک ایک دن کوئی آنے والا آیا، کہا چلو تفریح کے لیے چلتے ہیں، سیر کے لیے چلتے ہیں۔
کہا مجھے پڑھنے دو، ویسے ہی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور تم جو ہے ٹہلنے کے لیے مجھے لے جاتے ہو۔ انکار کر دیا۔ دوسرے دن پھر کوئی آنے والا انجان آدمی آیا، کہا چلو ٹہلنے کے لیے، دوسرے دن بھی منع کیا۔ تیسرے دن کہا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب حضور کا نام سنا تو ننگے پاؤں، چپل بھی نہیں پہنی، جوش میں شوق میں ننگے پاؤں ہی جو ہے سعد الدین تفتزانی چل دیے۔ یہ خام میں سارا منظر ہو رہا ہے تو خود بیان فرماتے ہیں، ان کی سوانح میں سیرت میں لکھا ہے کہ ایسی جگہ گیا کہ جہاں پر ہریالی ہی ہریالی تھی، جہاں پر اجالا ہی اجالا تھا، جہاں پر روشنی ہی روشنی تھی۔ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہیں، نورانی چہرے ہیں۔ اچانک حضور نے کہا سعد الدین ہم تمہیں بلاتے ہیں تم آتے نہیں۔ کہا حضور 2 دن کوئی آیا تھا، اس نے آپ کا حوالہ نہیں بتایا، لیکن جب تیسری مرتبہ بلایا تھا تو میں نے چپل بھی نہیں پہنی ہے۔ کہا غبی ہو، کن ذہن ہو، سبق یاد نہیں ہو پاتا؟ کہا یا رسول اللہ بہت ہی زیادہ کن ذہن ہو، پڑھنے میں بڑی دقت ہے، حافظہ بڑا کمزور ہے، یاد نہیں رہ پاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سینہ کھولو۔ سینے میں حضور نے پھونک ماری اور اپنا لعاب دہن مصطفیٰ سرکار مدینہ نے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت اور حضور کے دست مبارک کی برکت یہ ہوئی کہ اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں کوئی ان جیسا عالم نظر ہی نہیں آتا۔ ایک گزرے ہیں حضرت امام بوصیری، وہ بھی فالج زدہ ہو گئے تو انہوں نے حضور کے شان میں ایک نعت لکھی تھی۔ حضور کا دیدار ہو گیا تو اس فالج کی بیماری، حضور نے ان کے خام میں آنے کے بعد ہاتھ پہ پھیر دیا، ہاتھ پھیرا تو ان کی فالج کی بیماری دور ہو گئی۔ یہ سچے واقعات ہیں بزرگوں کے۔ تو چونکہ ہمارے نبی زندہ ہیں آج بھی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور کا نور، حضور کا جلوہ پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ جیسے سورج اپنے وجود کے ساتھ آسمان میں موجود ہے، پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے، ایسے حضور اگرچہ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن حضور کا نور، حضور کی نگاہ، حضور کی رحمت ہر جگہ پوری دنیا میں برس رہی ہے۔ مفتی اعظم کہتے ہیں سینے پہ قدم رکھنا، دل شاد میرا کرنا، یا رسول اللہ سینے پہ قدم رکھنا، دل شاد میرا کرنا، درد دل مضطر کی سرکار دوا کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں لکھا ہے دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کف پا چاند سا۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی چاند سی ہتھیلی کو۔ یا رسول اللہ میرے سینے پہ رکھ دیں تاکہ میرا بے چین سینہ بھی جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں